الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج وطن عزیز پاکستان کے اندر جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور تو جمعۃ المبارک کی برکتیں سمیٹتے ہوئے آئیے سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 4 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک رکوع تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو پڑھنے کے اندر بعض اغلاط یا غلطیاں کی جا سکتی ہیں ان کی نشاندہی بھی کریں گے۔ آئیے نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده۔ قل من حرم کے اندر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ یہاں پر نہیں ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، لہذا بغیر غنہ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ حرم، یہاں پر را موٹا پڑھا جائے گا، یعنی پور پڑھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ را کے اوپر زبر یہ پیش آ جائے تو اسے موٹا پڑھتے ہیں۔ قل من حرم زینة اللہ التی یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگے گا، لہذا آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ۔ خالصۃ، یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا اس لیے ادغام کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ لِقَوْمٍ، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 33۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ، لم کے اندر یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ ادغام شفوی یہ کہلاتا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، وہاں غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے اخفاء شفوی کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، وہاں بھی غنہ ہوتا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی، جو کہ یہاں بھی وہی لگ رہا ہے۔ اظہار شفوی یہ ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، جس سے کہ یہاں پر یا آ رہا ہے، تو لہذا اظہار شفوی ہوتا ہے، وہاں پر بغیر غنہ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، أمہ یہاں پر غنہ ہے، میم مشدد ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، أُمَّةٍ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ لگے گا، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جاء یہاں پر مد متصل کا قاعدہ لگے گا، یہاں بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آیت نمبر 35۔
یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم. یا بنی یہاں مد لگی ہوئی ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر اظہار مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ سامعین محترم، آج ایک ہم آپ کو مد متصل اور مد منفصل کی پہچان کا طریقہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ حمزہ اسی کلمے میں، چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو یہ مد متصل کہلاتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہ مد منفصل کہلاتا ہے۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں؟ سب سے جو ایک اصل وجہ پتہ لگنا ہے وہ تو جو ہماری معلومات کے مطابق ہے کہ وہ درس نظامی جو عربی گرامر جانتا ہوگا شخص، وہ اسے ہی پتہ چل سکے گا، وگرنہ یہ عام طور پر صحیح پتہ لگانا یہ تھوڑا سا دشوار ہو سکتا ہے۔ تو اب ایک اور جو طریقہ ہے کہ جس سے اگر درس نظامی یعنی عالم کورس نہیں کیا ہوا ہو، تجوید نہ پڑھی ہوئی ہو، تو پھر بھی پتہ چل جائے گا مد متصل کہ حمزہ اسی کلمے میں اس کی بھی پہچان اور حمزہ دوسرے کلمے میں اس کی بھی پہچان کا طریقہ عرض کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ آیت نمبر 34 جہاں سے شروع ہوئی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ، تو جاء کے اوپر جو مد لگی ہوئی آپ یہ دیکھیں گے یہ بالکل سیدھی ہے، سیدھی جا کے پھر ہلکی سی نیچے مڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مد متصل کی علامت ہوتی ہے کہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یعنی بالکل جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے ہلکی سی مڑی ہوئی ہے، اور پھر بالکل سیدھی جا کے پھر جہاں اینڈ ہو رہی ہے وہاں سے تھوڑی سی مڑی ہے۔ یہ مد متصل کی علامت ہے جو کہ سیدھی ہو۔ اور آیت نمبر 35 جہاں سے شروع ہو رہی ہے یا بنی آدم، یہ مد منفصل کی علامت ہے کہ حمزہ جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ لہر کی صورت میں مد ہے، اور یہ تھوڑی سی مد متصل کے مقابلے میں جو اس کی لمبائی ہے وہ تھوڑی چھوٹی بھی، تھوڑا سا فرق ہے مطلب اس میں۔ تو لہر کی صورت میں جو مد ہوگی یوں جا کے پھر یوں مڑے گی، لہر کی صورت میں مد ہوگی تو مد منفصل، اور بالکل سیدھی ہوگی تو یہ مد متصل کہلائے گی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت نمبر 36، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 37، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم، تو حتیٰ کے اوپر دیکھیں کہ یہ لہر کی صورت میں مد ہے تو یہ مد منفصل ہے، اور جاء اس کے اوپر جو بالکل سیدھی مد ہے تو یہ مد متصل کہلائے گی۔ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم، قالوا أين، تو قالو کے اندر یہ دیکھیں لہر کی صورت میں مد ہے تو یہ مد منفصل کہلائے گی۔ قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ آیت نمبر 38، قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. آیت نمبر 39. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم.